اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ یاسین لاکسی نیوز کے پروگرام ایجوکیشن سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں راؤ محمد اکبر صاحب، سابق سول جج ہیں، سینئر قانون دان ہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے CSS اور PMS کے ایگزام میں بچوں کی تیاری کے حوالے سے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے بات کی تھی مشاہدے کے حوالے سے۔ میرے سامنے کچھ چیزیں ایسی آئی ہیں جس میں مشاہدے کا مجھے سمجھ نہیں آتی کیا تعلق ہے، CSS یا MPS کے بچے اس مشاہدات کو کس طرح لیتے ہیں۔ ہم اسی مشاہدات کے حوالے سے اس پر مزید بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ سر، گزشتہ پروگرام میں بات کی تھی ہم نے مشاہدات کے حوالے سے، تو ایک ہیلن کیلر ہے جی، وہ تو نابینا تھی، اندھی تھی، انہوں نے کائنات کو کیسے دیکھا اور کتابیں لکھی جس سے آج بھی اسٹوڈنٹ استفادہ حاصل کرتے ہیں، PMS میں اور CSS کے ایگزام میں تیاری کرتے ہیں، تو وہ مشاہدہ کیسا ہوا؟ ہیلن کیلر نے کا ایک مضمون 3 days to see BA کے نصاب میں شامل تھا انگلش میں، جی جی بالکل، اور وہ بہت ہی زبردست مضمون ہے۔ اس میں جو اس نے اپنے مشاہدات بتائے ہیں حیران کن ہیں، اور اس کا ایک جملہ اسی لیسن میں ہی ہے کہ سینگ مین سی اے لٹل، آنکھوں والے بہت کم دیکھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں گے، یہ جملہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ ایک نابینا عورت کہہ رہی ہے کہ آنکھوں والے کم دیکھتے ہیں۔ اب وہ نابینا تھی اور وہ بہت کچھ دیکھتی تھی۔ اس نے ایک سہیلی اس کی جنگل کی سیر کر کے کچھ دن گزار کے آئی۔ اس نے پوچھا کہ جو کوئی خاص چیز آپ نے دیکھی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، کوئی خاص چیز نہیں دیکھی۔ تو ہیلن کیلر نے کہا کہ کمال ہے کہ تم نے کوئی خاص چیز نہیں دیکھی، میں تو جنگل کی سیر کو جاتی ہوں تو تنے پہ ہاتھ رکھ کے محسوس کا، اگر پرندہ اس کے اوپر چہچہا رہا ہے تو اس کی سرسراہٹ جو ہے وہ میں اس کے تنے پہ ہاتھ رکھ کے محسوس کر لیتی ہوں۔ دس از آبزرویشن۔ تو اس کے بعد ایک اور دیکھیں کہ کسی نے کہا تھا کہ لک ڈیپ انٹو نیچر اینڈ دین یو ول انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ بیٹر۔ مشاہدہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم اگر مشاہدے کو ساتھ لے کے چلیں تو ہر چیز کا ابلاغ ہمارے نزدیک اور اس کی وہ جو ہے ابلاغ بہت زیادہ ہوگا اور صحیح ہوگا۔ میں آپ کو ہسٹری سے چند مثالیں دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو حضرت علی رضی اللہ کرم اللہ وجہہ، حضرت علی کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ کسی نے پوچھا کہ جی کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں اور کون سے ہیں جو انڈے دیتے ہیں؟ اب آپ نے جو کلیہ اس وقت دیا، یار آخر کیوں نہ دیتے؟ علی باب ہا آنا مدینۃ العلم والی باب ہا، علم کا دروازہ، علم کا دروازہ۔ جی بالکل۔ تو علم کا دروازہ جواب نہیں دے گا۔ آپ نے جواب دیا، اور کمال کی بات ہے وہ جواب دیا جو آج سائنس 1400 سال کے بعد ریسرچ کے بعد اس نتیجے پہ آج پہنچی ہے۔ آپ نے 1 منٹ میں بغیر کسی توقف کے اس کو جواب دیا کہ جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے اور جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے۔ اللہ اکبر۔ سر، یہ کلیہ آج سائنس تسلیم کرتی ہے، اور یہ کلیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، جی بالکل، کرم اللہ وجہہ نے دیا تھا۔ ایک لائن میں پوری کائنات کے انڈے اور بچوں کی تشریح کر دی۔ کتنی تشریح کر دی۔ واہ۔ تو اسی طرح اس کے بعد آگے آ جائیں۔ جی کہتے ہیں کہ بولی سینا سے جڑی بوٹیاں بات کرتی تھیں۔ جی جی، مسلم سائنسدان تھے، کیسے؟ طب کے بانی تھے۔ طب کے بانی تھے۔ اب کیسے باتیں کرتی تھیں وہ کہ ایکچولی کائنات جس نے بنائی ہے اس میں جو حکمتیں ہیں ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، ہم نہیں سمجھ سکتے، ہماری عقل وہاں نہیں جا سکتی، ہم تو خود مخلوق ہیں، یہ کام خالق کے ہیں۔ تو خالق کو تک، ایک مخلوق خالق تک کیسے پہنچے گی؟ اس کی حکمتیں وہ جانتا ہے۔ اس نے جو چیز بھی بنائی ہے اس میں جتنے بھی آپ کو جڑی بوٹیاں نظر آتی ہیں ان میں ایک ایسی چیز رکھتی ہے جس سے ہم شناخت کر سکتے ہیں کہ یہ فلاں بیماری کے لیے بڑی مفید ہوگی، ہمارے افادے کے لیے ہے، کچھ افادے کے لیے۔ اب بادام دیکھیں، بادامی آنکھ ایک بڑا مشہور لفظ ہے، بادامی آنکھ۔ اب بادامی آنکھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی آنکھ بادامی رنگ کی ہوتی ہے، آنکھیں کو تو عام یہی رنگ ہیں جو ہیں۔ بادامی آنکھ سے مراد یہ ہے کہ بادام کی شکل کی۔
تو بہترین آنکھ وہ شمار ہوتی ہے خوبصورتی کے لحاظ سے جو بادام کی شکل کی ہو، اور آنکھ کی شکل بادام کی شکل ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ بادام آنکھوں کے لیے، بینائی کے لیے انتہا درجے کے مفید ہیں۔ جی بالکل۔ اسی طرح آپ آگے چلے جائیں، آنکھ کے اندر ہمارا یہ جو کالا حصہ ہے ریٹینا وغیرہ، جی بالکل، تو اس کے لیے آپ کی بلیک بیری جو ہے انتہائی مفید ہے اس کے لیے۔ اچھا، ہاں، اب بلیک بیری کو دیکھیں، اسی طرح بلیک بیری میں اسی طرح ہلکا سا سفید دانہ اور وہی شکل بالکل ہو بہو، تو بلیک بیری اس کے لیے۔ اچھا، اس کی سائیکالوجی کی، یا ویسے بھی نیٹ پہ آپ دیکھیں، اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ ضرور کریں یہ تجربہ، کہ دماغ کی شکل، اس کی فوٹو وہ نکال کے سامنے رکھیں، اور اس کے بعد ایک اخروٹ ثابت توڑ کے اس کا جو گری ہے وہ سامنے رکھیں، اور کمپیریزن کریں۔ سر میں نے خود کمپیریزن کیا ہے، بالکل ہو بہو اسی طرح وہ سلوٹے سی ہیں، اسی طرح گنجلک ہیں، اسی طرح دو حصے ہیں، اسی طرح بالکل پارٹ بنے ہوئے، اسی طرح دو اسی طرح پارٹ، بالکل جیسے نہ کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اخروٹ توڑ کے رکھیں تو یہ محسوس ہوگا کہ جیسے کسی نے دماغ لا کے رکھ دیا۔ اور دماغی طاقت کے لیے اخروٹ بہترین چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب یہ دیکھیں نا کہ اب یہ حکمت ہم نے کہاں سے سیکھی؟ مشاہدہ کائنات سے سیکھی، اور یہی علم ہے کہ کون سی چیز کہاں استعمال ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر نیوٹن سیب نیچے گرا ہے، جی بالکل، اور سوچنا شروع کر دیا نیچے کیوں گرا ہے۔ اب ہم تو آج کے دور میں ہم تو کہیں گے نا یہ نیچے ہی گرنا تھا، مشاہدہ یہ، ہاں بالکل، لیکن کیا ہے، یہ مشاہدہ ہے کہ صرف ہم چیزوں کو ان نوٹس چلی جاتی ہیں ہمارے ہاں، ہم چیزوں کو نوٹس ہی نہیں لیتے کہ وہ ہمیں کیا سبق سکھا رہی ہے۔ اس نے جن لوگوں کو اللہ میاں نے علم و دانش دیے ہے وہ ان نوٹس نہیں جانے دیتے، اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ نیچے کیوں گرا ہے۔ اور آخر دیکھیں دنیا کا کشش ثقل، جس کی بنیاد پہ نامعلوم کتنے فارمولے اب تک بنے ہیں اور ہم نے کہاں کہاں سے فائدہ اٹھایا ہے، کشش ثقل کا راز دریافت کر لیا۔ جی بالکل، اسی طرح تیمور کا ایک واقعہ کہ چونٹی ایک دفعہ چڑھی دیوار پہ گر گئی، پھر دوبارہ چڑھی پھر گر گئی، کئی دفعہ یہ واقعہ ہوا، اور اس نے سوچا کہ یہ چونٹی ہے، انتہائی حقیر قسم کسی چیز، وہ نہیں تھکتی، وہ تیمور تو کیوں تھک گیا؟ یہ اگر 4 دفعہ چڑھ سکتی ہے، 5 دفعہ چڑھ سکتی ہے، تو ایک دو دفعہ شکست کھانے کے بعد بیٹھ جائے گا؟ نہیں، کیوں؟ اب دیکھیں چونٹی کس کو سبق سکھا رہی ہے؟ تیمور کو۔ اور پھر انہوں نے لازوال جنگیں جیتی اور انہوں قربانیاں دی، اور بڑی دلیری سے، بہادری سے بار بار۔ اچھا، مشاہدے کا تعلیم سے کیا تعلق ہے؟ ان سی ایس ایس پی ایم ایس کے اسٹوڈنٹس کے سلیبس سے کیا تعلق ہے؟ سر سلیبس سے یہی تعلق ہے کہ یہ دیکھیں جتنی بھی چیزیں ہیں، اب ایکچولی ہم مشاہدہ کائنات سے ایک چیز سیکھیں گے جو ہمارے پریکٹیکل کورس میں کام آئے گی، وہ کیا ہے؟ کب، کیوں، کیسے، کس طرح۔ یہ جو سوالات ہم مشاہدہ کائنات سے سیکھتے ہیں، ہمیں ایک عادت پڑ جاتی ہے جگہ جگہ جب ہم دیکھتے کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، یہ کب ہوا، یہ سوالات ہمارے ذہن کو وسعت دیں گے۔ ہم جب کب کا سوال کریں گے تو ہمیں ہسٹری کے واقعات کا تسلسل سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کب ہوا، یہ کب ہوا، استاد کون تھا، شاگرد کون تھا، پہلے کون آیا تھا، بعد میں کون آیا تھا، جی بالکل ایسی، کس طرح ہوا، کب ہوا، کہاں ہوا، آپ کو پوری تاریخ بتا دے گا، آپ کے زمین کے خطوں سے متعارف کروائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ایکچولی یہ بیسکس ہیں، یہ ان کے بغیر آپ کے علم میں نہ وہ گہرائی آتی، نہ آپ کا وہ علم پختہ ہوتا، اور نہ اس میں آپ حقیقت تک پہنچ پاتے۔ تو ایکچولی وہ جو پڑھی پڑھائی باتیں ہیں وہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کا جو تیا پانچا آپ کریں گے، جو انالیسز کریں گے، وہ آپ انہی بنیادوں کو لے کے چلیں گے تو انالیسز کریں گے، ورنہ وہ آپ انالیسز نہیں کر سکتے۔ اور پی ایم ایس اور سی ایس ایس وغیرہ کے لیے صرف وہ رٹائے علوم کی ضرورت نہیں ہے، وہاں جو سب سے زیادہ چیز اہم آپ کے کام آتی ہے وہ آپ کا انالیسز ہے، کیوں، کب، کیسے، کہاں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیزیں آپ کائنات کی آبزرویشن سے سیکھتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ یہ سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے ایگزام میں اس سے ریلیٹڈ، مشاہدے سے ریلیٹڈ کیا سوالات آتے ہیں؟ نہیں، براہ راست نہیں آتے، جی، لیکن آپ دیکھیں ایک اور بات ہے، ہاں اب مثلا مجھے یاد ہے کہ پی ایم ایس میں
رنگوں کے بارے میں سوالات آئے، قوس و قزح ہے اس کے بارے میں سوال آیا. رنگوں کے بارے میں اگر سوالات آتے ہیں تو ہم رنگوں کو دیکھیں گے تو آئے گا نا. جی بالکل. اب وہ پریکٹیکلی آپ پڑھ لیں کہیں یا پریکٹیکلی ان کو دیکھ لیں. RBG کیا ہے؟ ریڈ بلو اینڈ گرین، یہ بیسک کلرز ہیں، ان کو ملا کے سارے رنگ بناتے ہیں. جی بالکل. تو مطلب اس قسم کی چیزیں ہم پریکٹیکلی بلکہ زیادہ بہتر. اب میں نے اپنی کلاس روم میں ایک دن یہ تجربے کروائے اور سکول میں جی. بچوں سے پوچھا تو کئی بچے ایسے تھے کہ جن کو یہ پتہ تھا. انہوں نے کہا سر ہم یہ ملا کے رنگ بنا چکے ہیں پہلے. اچھا. ہاں تو فلاں ملائیں تو یہ رنگ بنے گا، اس کو ملائیں تو یہ رنگ بنے گا، وغیرہ وغیرہ. جی بالکل بالکل. ٹھیک ہے. تو یہ آبزرویشن، یہ پریکٹیکلی بھی ہے سب کچھ. جی بالکل. تو RBG میں بتا رہا ہوں، یہ اس قسم کے رنگوں کے بارے میں، ہاٹ کلر، کولڈ کلر، فلاں یہ وغیرہ وغیرہ، قوس و قزح کے رنگ ہیں. تو یہ سب آپ دیکھیں کہ کتابوں میں پڑھیں یا آپ آسمان پہ دیکھ لیں کہ وہ 7 رنگ کون کون سے ہیں. تو پریکٹیکلی ہے یہ سب کچھ، اور وہی کچھ کتابوں میں دیا گیا. ابھی جو میں نے بتایا نا کہ میں نے یہ کتاب جب امتحانات مقابلہ لکھنی شروع کی جی تو تقریباً اس وقت 5000 طلباء نے داخلہ بھیجا تھا، جن میں سے کوئی 1500 اپیئر نہیں ہوئے، کوئی 3600 اپیئر ہوئے، اور ان میں سے کوئی 21 پاس ہوئے تھے، بلکہ فائنلی پھر 16 پاس ہوئے تھے. اور ان میں ایک بندہ نابینا بھی تھا جو آج سول جج ہے. ماشاء اللہ. نابینا بندہ سول جج ہے، اور غالباً یوسف نام تھا اس کا. جی. تو وہی بات آپ جو فرما رہے ہیں کہ دیکھیں کہ ہم لوگ اندھے رہ گئے، آنکھوں والے رہ گئے، جی آنکھوں نابینا ہو گیا. نابینا جیت گئے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی شک نہیں. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. پاکستان زندہ باد. شکریہ جی. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں. ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے. ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے. بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں.